الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ درخت جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، جنید صاحب، وہ درخت جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ بڑی پروقار تقریر، اور میں سمجھتا ہوں کہ وسیم شہزاد صاحب نے اپنے انٹرو میں جو گفتگو فرمائی، تو جو شخص کرسی پر بیٹھ جاتا ہے وہ کرسی نہیں چھوڑتا۔ میں نے انہی کرسی پہ براجمان لوگوں کے لیے یہ شعر عرض کیا ہے، لیکن ایک اپنے تجربے کے مطابق، چونکہ میں بھی کبھی نوجوان تھا، اور بالخصوص مڈل کلاس کے نوجوان کو وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہو، اس قدر ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مستقل مزاجی سے اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے جوہد مسلسل کرتے رہتے ہیں، وہ منزلوں پر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اور میں جب بھی اس طرح کے میں متبرک اس لیے کہتا ہوں، وہ حضرت اقبال نے ہم نوجوانی میں شعر سنا کرتے تھے کہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، اے غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو رضوان صاحب 20 سال میں سوچتا رہا کہ یہ پراسرار بندے کون سے ہوتے ہیں، کون ہے یہ پراسرار بندے؟ بندے تو سب ہوتے ہیں، میں بھی بندہ ہوں، آپ بھی بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ 20-25 سال کی جدوجہد کالج یونیورسٹی سے لے کر آج جب ہم بھی بزرگی کے قریب پہنچ گئے تو پراسرار بندوں کی سمجھ آئی۔ وہ پراسرار بندے یہاں موجود ہیں، یہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں، وہ پراسرار بندے، یہ لیاقت بلوچ صاحب ہیں، وہ پراسرار بندے، یہ رانا محمود الحسن صاحب ہیں، وہ پراسرار بندے، یہ شوکت اشفاق صاحب، جبار مفتی صاحب، رضوانی صاحب، رضی صاحب، شکیل انجم صاحب ہیں، وہ پراسرار بندے جو اپنے کاز کے لیے بے پناہ صحبتیں برداشت کرتے ہیں۔ ابھی آپ بار بار جیل کا ذکر کر رہے ہیں، جیلیں ہمیشہ سے میری آئیڈیالوجی کے مطابق، میں اپنی لائف میں قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑا لیڈر موجودہ حالات میں کسی شخص کو نہیں سمجھتا، اور میں جب دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بغیر جیل کے اتنی بڑی جدوجہد کی کہ انہوں نے انگریز اور ہندو سامراج کو آئیڈیالوجی سے اور کمٹمنٹ سے شکست دی، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آج آپ اپنے سے مختلف سوچ رکھنے والے شخص کے لیے جیل کا، لاٹھی کا، جبر کا، کال کوٹڑی کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو شخص بھی یہ ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ بنیادی طور پہ شکست قبول کر چکا ہوتا ہے۔ ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ان کے سامنے تو گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، میں نے 9ویں کلاس میں پڑھا، یہ بھی اب سمجھ آنا شروع ہوا کہ فقیہ شہر بولا بادشاہ سے، فقیہ شہر بولا بادشاہ سے، بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا، اسے مصلوب ہی ہونا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے۔ تو آج سمجھ آیا میرے پیارے بچوں، چھوٹے بھائیوں، یہ جب آپ جس آئیڈیالوجی کو لے کر ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن آپ نے بنائی ہے، یو شوڈ ہیو ٹو تھنک ڈفرنٹ، اور جب آپ ڈفرنٹ سوچیں گے اور 25 کروڑ کے اس معاشرے میں اپنے حصے کی وہ شمع جلانے کی کوشش کریں گے جس شمع کی اس معاشرے کو ہر روز ضرورت پڑتی جا رہی ہے، تو یقیناً آپ کو ان تک تمام تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر آپ کو ڈرنا نہیں پڑے گا، وہ جیل ہو، ہتھکڑی ہو یا کوئی بھی جبر ہو۔ میں جنید صاحب آپ کو، آپ کی پوری اس نوجوان ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا اچھا انیشیٹ لیا۔ اقبال نے آپ کے لیے کہا تھا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور جب جوان پیروں کے استاد ہوں گے تو اس معاشرے میں موجود یہ فرسودہ نظام تو چند لاکھ لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ چند لاکھ ہر شعبے سے ہیں، میرے شعبے سے بھی ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، آپ کے شعبے سے بھی ہیں۔ تو جب جوان ویژن کے مطابق لیڈ کریں گے اور پیشہ نہیں بنائیں گے، اس کو مشن بنائیں گے، تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو آگے بڑھانے سے نہیں روک سکتی۔ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، یہ اسٹیج پر بڑی عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں، مظہر جاوید صاحب تشریف فرمائے، دیگر احباب موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کو یہاں ان سب کی موجودگی میں یہ ہماری طرف سے شبھ کامنائیں آپ کے لیے۔
آپ کے لیے دھنیہ واد ہے، آپ کے لیے خیر کی خبریں ہیں کہ اتنے سارے بزرگوں کی موجودگی میں اگر آپ آغاز کر رہے ہیں تو اس کا انجام بھی انشاءاللہ خیر ہوگا۔ جزاک اللہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور پاکستان سے صحیح معنوں میں پیار کرنے